ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. کن کی روحیں سونے کی قندیلوں میں پناہ لیتی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 منظر میں ارشاد باری ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تم گمان نہ کرو انہیں قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، امواتا مردہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، اور تم ہرگز انہیں مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں. اس آیہ مقدسہ میں بعض مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہ بدر کے شہداء کے بارے میں ہے. عامت المفسرین نے احد کے تناظر میں اس کو بیان کیا، لیکن حکم آیت کا عمومی ہے. اس آیہ مقدسہ کا پس منظر شان نزول کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جب تمہارے بھائیوں کو احد میں شہادت کی فضیلت ملی تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے باطن میں ڈھالا. اس طرح وہ جنت کی نہروں میں اترتے، نہاتے، پھل کھاتے اور عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں پناہ گزین ہوتے. جب ان کو رزق اور نعمتیں ملی تو وہ کہنے لگتے ہمارے بھائی جو دنیا میں موجود ہیں انہیں کون بتائے کہ ہم زندہ ہیں اور جنت میں مزے کر رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے. اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. شہید کو بغیر غسل کیے خون کے کپڑوں ہی میں دفنا دیا جاتا ہے. شہادت کا مرتبہ پاتے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کو جنت میں روزی بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے. عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں یعنی رب کا قرب بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے، اس کی گواہی بھی مقبول ہو جاتی ہے. آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے. نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.